جزاک اللہ خیر و معصوم جزا۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے حضرت سرپرست محترم مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دعوت برکاتہ جو دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمین اور استاد حدیث بھی ہیں اور ہمارے اس ٹرسٹ کے سرپرست ہیں، حضرت سفر کر کے کل رات پہنچے اور آج صبح سے مختلف پروگراموں میں حضرت مشغول رہے۔ آج حضرت کا یہ ہمارا اجلاس بھی جو ہے آج کا ہمارا اجلاس آخری حضرت کا اجلاس یہاں پر ہوگا حیدرآباد میں، کل صبح حضرت کی روانگی ہوگی۔ حضرت سے میں معطیانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ٹیم کے خطاب سے ہم سب کو مستفید کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنہ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ گلے باغ خلیلی بھیج دے باغ بہار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا کا سازدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بتا کی رضا کی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات علماء کرام، محترم و معظم بزرگان اعظام اور نوجوانان ملت، عزیز طلباء، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تحفظ شریعت درس کے اس سالانہ اور مؤخر اور انتہائی اہم اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ تحفظ شریعت تنظیم ہے، جو تحریک ہے، یہ چند سال پہلے قائم ہوئی اور ماشاءاللہ مختلف انداز سے کام انجام دے رہی ہے، دین کی مختلف جہت سے خدمت کر رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس تحریک کو، اس تنظیم کو خوب پروان چڑھائے، خوب ترقیات سے نوازے اور ملت مسلمہ کے حق میں زیادہ سے زیادہ مفید اور مؤثر بنے۔ اسی کا سالانہ اجلاس 30 نمبر کا ہے، تیسرا اجلاس ہے اور انشاءاللہ یہ اجلاس تیسرا ہی نہیں، جب تک دنیا رہے گی اس کا سالانہ اجلاس ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے تو یہ نہیں معلوم چوتھے اجلاس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن جب تک دنیا رہے گی اس کا اجلاس ہوتا رہے اور اس کا فیض عام ہوتا رہے اور اس کے لوگ اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ اس تنظیم اور اس تحریک کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں اپنے اندر جو خود طرح طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں اور باہر سے جو فتنے آ رہے ہیں، ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ علاقائی سطح پر ہوں، ملکی سطح پر ہوں، دلی سطح پر ہوں، عالمی سطح پر ہوں، ہم کو سارے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو میں نے حدیث پڑھی، اس حدیث میں اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہوئی، چنانچہ ہر حدیث کی کتاب میں
किताबुल फितन है और फितने की बहुत सारी हदीसें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी। ये हुजूर का एहसान है, हुजूर का लुत्फ व करम है, हुजूर की इनायत है हम पर कि अल्लाह ताला ने हुजूर को फितनों के बारे में खबर दी और फिर हुजूर ने हमें उन फितनों के बारे में तफसील से बता दिया। ये भी फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अंधे बहरे गूंगे फितने आएंगे, अंधे बहरे गूंगे फितने आएंगे। फितने तो कम वक्त अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और सारी खराबियां उनके अंदर हैं। इस हदीस का मतलब यह है कि इन फितनों में लोग अंधे हो जाएंगे, आपको देख नहीं पाएंगे। मैं आपसे बताऊं कि एक यूनुस है गौहर शाही, बिल्कुल बेदीन, उसके चेहरे पर रौनक नाम की कोई चीज नहीं है, नहुसत की आपका अंबार है उसके चेहरे और वो दीन भी नहीं जानता और उर्दू भी सही नहीं बोलता, आयत हदीस पढ़ना जानता ही नहीं, हदीसों को समझता ही नहीं, आयतों का एक आयत का मफहूम नहीं समझता और जो है बहुत बड़ी तारीफ का पेशवा बना हुआ है और बहुत से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत से लोग उसको मान रहे हैं और बहुत से लोग उसके मुत्तबे बन रहे हैं। वो कहता है न नमाज की जरूरत है, न रोजे की जरूरत है, बस अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर। हालांकि अल्लाह की मोहब्बत नमाज रोजे के बगैर हो ही नहीं सकती। नमाज नहीं पढ़ेगा आदमी, रोजा नहीं रखेगा, फराइज नहीं करेगा, हिजाब देगा, अल्लाह की मोहब्बत उसे हासिल नहीं हो सकती। लेकिन लोगों को आसानियां चाहिए, अब ना नमाज पढ़ना है न रोजा रखना। हमारे नौजवान भी बहुत खुश हैं कि सुबह को थोड़ी सी भी, शाम को तौबा कर दी, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत में गई, सारी खुराफात में भी लगे रहे और इस यूनुस के मजहब को, गौहर शाही को इख्तियार कर ले और तो जो है अल्लाह की मोहब्बत भी सीने में आ जाएगी। एक तरफ गाना गा रहा है, एक तरफ निगाह को महफूज नहीं रखे हुए है, एक तरफ तरह तरह के मासी में मुब्तला है, सूद खा रहा, हराम खा रहा और दूसरी तरफ जो है नमाज रोजा के बगैर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो रही है। दोस्तों, नमाज रोजे के बगैर अल्लाह की मोहब्बत मुमकिन है? हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन हो सकता है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तक इतना एहतमाम था नमाज का कि जब आप बीमार हो गए, चलने की ताकत नहीं थी, तो दो सहाबा के कंधों पर हाथ रखकर और पैर जमीन से घिसक रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस हालत में आप हर चीज तस्लीम कीजिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नमाज माफ नहीं हुई, गौहर शाही की नमाज माफ हो गई। इस गौहर शाही पर मुझे अल्लामा शाहरानी को वो वाक़या याद आता है जो उन्होंने ख्वाजा अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा है। ख्वाजा अब्दुल कादिर जीलानी जंगल में जा रहे, एक नूर चमका, इब्लीस को कुछ तसव्वुफ़ात होते हैं, अल्लाह ने उसको दे रखा। अभी इब्लीस का छोटा भाई दज्जाल आएगा, आने वाला है, तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ करिश्माती ताकतें हैं, अल्लाह ने हमारी आजमाइश के लिए दे रखा। बहरहाल एक नूर चमका, उस नूर में से आवाज आई, अब्दुल कादिर में अल्लाह और तुम्हारी इबादतों से, रोजा नमाज से इतना खुश हो गया कि अब मैंने तुम्हारी नमाजें माफ कर दी, तुम नमाज न पढ़ो, तुम बिला नमाज पढ़े इतना मकबूल हो चुके हो, इस मकाम को पहुंच चुके हो, तुम गौहर शाही हो चुके हो। क्या हो चुके हो? गौहर शाही हो चुके हो। इसलिए अब तुमको रोजे नमाज की जरूरत है। वो बहुत बड़े आलिम थे, आलिम रब्बानी थे, आलिमों पर शैतान की चाल नहीं चली। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फि आबिद। एक फकीह शैतान पर हजारों आबिदों से ज्यादा भारी होता है और हजारों आबिदों को गुमराह कर सकेगा, लेकिन फकीह के आगे, आलिम रब्बानी के आगे शैतान की कोई चाल चलती नहीं। चुनांचे ख्वाजा अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा, ऐ आवाज, ये शैतान की आवाज, तो अल्लाह की आवाज नहीं तो किसकी आवाज? शैतान। रसूल पाक से बढ़कर तो अब्दुल कादिर नहीं हो सकता। हुजूर की आखिर तक नमाज नहीं माफ हुई तो अब्दुल कादिर के क्या सुखाब का पर लग गया है कि इनकी रोजा नमाज माफ हो जाएगा? तुम बिल्कुल गलत बोलते हो, तुम अल्लाह की आवाज नहीं, तुम शैतान हो, साफ साफ कह दिया। तो शैतान ने कहा, अब्दुल कादिर तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, वरना मैं कई हजार लोगों को नमाज छुड़वा चुका हूँ। ये वही लोग हैं जो गौहर शाही है, नमाज वगैरह ये शैतान ने छुड़वा रखा है नमाज। खैर,
अब्दुल कादिर जिलानी ने फिर कहा तुमने दूसरा हमला किया, मेरे इल्म ने मुझको नहीं बचाया बल्कि मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। अगर अल्लाह न चाहे तो बचाने वाला, तो देखो तरह तरह के इस तरह के लोग हैं जो नमाज में नहीं पढ़ते, रोजा भी नहीं रखते, और हम जो उनके फॉलोअर बने हैं। इसी तरह से मोहम्मद अली मिर्जा है, मोहम्मद अली मिर्जा है, उसको एक हदीस समझने के भी सलीका नहीं मालूम है, और जो है आजकल पर हमारे नौजवान उसके लट्टू बने हुए हैं, उसके पीछे दीवाने की तरफ फिर रहे हैं। और उसके और हैरत की बात है, माफ कीजिएगा, हमारी जमात इस्लामी वाले ने मोहम्मद अली इंजीनियर की तकरीरें जो उलमा देवबंद के खिलाफ बोलता है उसको हर तरफ फैला रहे। सुबह सुबह उठकर 3 बजे 3:30 बजे उसको हर तरफ फैलाते थे। अच्छा, ये दिखाते हैं 3:30 बजे उसको फैलाते हैं, ये दिखाने के लिए हम तहकीक पढ़ते हैं, और तहकीक पढ़ने के बाद ये मजहबी तरीका अंजाम दे रहे हैं कि मोहम्मद अली इंजीनियर की तकरीरें पहुंचा रहे हैं। तो मैंने मौजूदियों से कहा कि क्या मोहम्मद अली इंजीनियर की तकरीरें फैलाकर तो हुकूमत इलाहिया कायम कर लो, तो हुकूमत इलाहिया कायम कर लो। अब तुमसे खुद नहीं निभाया जाता, और तुमसे उलमा देवबंद और आले हक आले सुन्नत व जमात के मुकाबले में आने की हिम्मत नहीं तुम्हें है, तो तुम मोहम्मद अली इंजीनियर को बेच रहे हो। अगर शैतान भी उलमा देवबंद के खिलाफ करे, कोई तकरीर करेगा, तो तुम उसकी तकरीर को भी वायरल करोगे, तुम उसकी तकरीर को भी वायरल करोगे। दोस्तों, ये इंतहाई गलत बात है। जमात इस्लामी वाले बड़े संजीदा होने का दावा करते हैं और ऐसी गैर संजीदा हरकत करते हैं, और जो है अपनी जमात की रुसवाई का सामान पैदा कर रहे हैं, और अपनी जमात की जो रही सही इज्जत है उसको भी खाक में मिलाना चाह रहे हैं। जब तुम्हारे मुआविन और तुम्हारा आलेकार और तुम्हारा जो है गोया कि मकसद पूरा करने वाला मोहम्मद अली इंजीनियर होगा, तो आज ही से हम तुम्हारी तहरीक पर लाहौर पढ़ के देते हैं। तुम्हारी तहरीक दीन और मिल्लत के लिए किसी तरह से मुफीद नहीं। बहरहाल ये तरह तरह की फिक्रें हैं। तो लोग ये मोहम्मद अली इंजीनियर हदीस है कि जो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों के चेहरे और उनके पैर क़यामत में चमकेंगे, मुनव्वर होंगे, और रब मुहज्जलीन मिन आसारी वज़ू, वज़ू की वजह से उनकी पेशानियाँ जिसको वज़ू में धुलते हैं, और उनके पैर मैदान महशर में चमकेंगे, और उसको देखकर लोग पता लगा लेंगे ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हैं। अल्लाह तबारक तआला हम सबको एहतिमाम से वज़ू करने की तौफीक दे। जब वज़ू ही से पेशानियाँ चमकेंगी और वज़ू ही से उनके पैर चमकेंगे, हमारे वज़ू चमकेंगे, तो फिर नमाज का क्या हाल होगा? नमाज का क्या, जो नमाज पढ़ता है उसकी मैदान महशर में उसकी इज्जत अफजाई और उसकी शान का क्या हाल होगा? अल्लाह ताला हम सबको सही वज़ू और सही नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। तो मोहम्मद अली इंजीनियर ने अपनी तकरीर में कहा, कादियानी भी अगर वज़ू करेंगे, कादियानी भी अगर वज़ू करेंगे, तो उनका भी चेहरा मैदान महशर में जो है नूर की तरह चमकेगा। बताओ, अगर कोई गैर मुस्लिम वज़ू करे तो उसका चेहरा चमकेगा? कोई, ये तो मुसलमानों की खसूसियत है। मुसलमानों का सिर्फ वज़ू नहीं, ईमान के साथ वज़ू है। ईमान के बगैर पूरी गंगा से वज़ू कर डालो और पूरी गंगा से नहा लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। असल तो शर्त है क्या? ईमान। तो चेहरा चमकने के लिए किसकी जरूरत है? ईमान की जरूरत है। अब वो कादियानियों का चेहरा चमका रहा है। अब बताओ, ऐसा आदमी दीन का नुमाइंदा हो सकता है? हम इन नौजवानों से कहते हैं जो मोबाइल में उसको देखते रहते हैं, उसकी तकरीरें सुनते हैं और भटकते हैं, गुमराह होते रहते हैं। आज से नौजवान तय करें इंशाअल्लाह मोहम्मद अली इंजीनियर के पास हम दीन इंजीनियर से नहीं सीखा जाता, दीन डॉक्टर से नहीं सीखा जाता, दीन वकील से नहीं सीखा जाता। दीन सीखा जाता है दीदारों से, उलमाए रब्बानी से, न किताबों से, न वाज़ों से, न ज़र से पैदा, न किताबों से, न वाज़ों से, न ज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की वजह से। अल्लाह वालों के सामने आओ, अल्लाह के मकबूल बंदों की महफिल में जाओ, उनकी खिदमत में जाओ, उनके पास बैठो, इंशाअल्लाह तुम फितनों से महफूज हो। हमारे जो है
کہیں بھی کسی علاقے میں جب فتنہ ہوتا ہے تو جو لوگ کسی شہر سے کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ فتنوں سے بچے رہتے ہیں. اس لیے اگر فتنوں سے بچنا ہے تو اللہ والوں سے جڑو، اللہ والوں کی محفلوں میں جاؤ، اللہ والوں کی باتیں سنو، ان کے قریب رہو، انشاءاللہ تم طرح طرح کی فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. کس کی کہتے ہیں؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول. اور آگے سنو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں کے جو دینی ذمہ دار ان کی بھی اطاعت کریں. ہمارے اہل حدیث بھائی اسٹیکر لگاتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، قول خدا و قول رسول. اللہ نے تو 3 اصول بتایا ہے اور اہل حدیث حضرات نے ایک اصول کم کر دیا. اللہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لیکن ان کو اولی الامر یاد نہیں ہے. قرآن میں بھی جو اپنی مرضی کے مطابق لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے خلاف کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. جیسا کہ جو ہے ایک صاحب کہتے تھے ہم کو قرآن کی چند آیتیں بہت پسند ہیں. ایک آیت تجھے پسند ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. حالانکہ یہ پوری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نشے میں رہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو یہ اتنا ان کو اپنی بات کا نشہ ہے کہ وہ نشے کی قید کو ہٹا کر مطلقاً کہتا ہے کہ ہم کو یہ آیت بہت پسند ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب. اسی طرح سے ایک آیت اور پسند ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو. حالانکہ آگے والا دوسری حد سے تجاوز نہ کرو، کھا رہے ہو پی رہے ہو اور اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ کے احکام کو بجا نہیں لا رہے ہو تو یہ کھانا پینا بیکار ہے. اس لیے کہا گیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، لیکن اس سے کتنا یاد ہے کلوا واشربوا. اسی طرح سے ہمارے ان بھائیوں کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یاد ہے اور اس کے آگے یاد نہیں ہے. ہم ان سے بھی یہ ہماری تحفظ شریعت کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کو پوری آیتیں یاد کروائیں، پوری حدیثیں یاد کروائیں، پوری آیتوں پر عمل کرنے کی دعوت دیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. تھوڑا اسلام کا رہے اور تھوڑا غیر کا رہے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر یہ نہیں. ہر چیز اسلام کی ہونی چاہیے، ہر چیز جو ہے ایمان کی ہونی چاہیے. تو جو ہے اللہ کی بھی اطاعت کرنا اور رسول کی بھی اطاعت کرنا اور دینی ذمہ داروں کی اطاعت کرنا. یاد رکھو دینی ذمہ دار کون ہیں؟ دینی ذمہ دار کی 2 تفسیر کی جاتی ہے. ایک ہمارے جو دینی بادشاہ، جب اسلامی حکومت ہوتی تو جو دینی بادشاہ، لیکن امام راضی فرماتے ہیں اور بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ دینی ذمہ داروں سے مراد فقہاء اور مجتہدین. کون ہے؟ فقہاء اور مجتہدین، ان کی بھی بات ماننا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن و حدیث ہے، یہ امام ابو حنیفہ کہاں سے آ گئے؟ کہتا آپ کو قرآن حدیث مانگنا ہے، امام ابو حنیفہ کہاں سے آ گئے؟ ہم کہتے ہیں اولی الامر میں سے آ گئے. کس سے آ گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. اور سارے بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں مجتہدین مراد ہیں، اور مجتہدین جو بڑے بڑے ہیں وہ 4 ہیں: امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. پتہ چلا ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، ان کی بھی باتوں کو ماننا ہے. کیوں؟ اس لیے یہ جو 4 امام ہیں یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ سب اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بیان کرتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھ کر بیان کرتے ہیں، اور ہم اگر ان کے طریقے سے ہٹیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بتانے چاہیں تو بے سمجھے بیان کریں. وہ سمجھ کر بیان کرتے ہیں اور ہم کیا کریں؟ بے سمجھے بیان کریں. ایک حدیث پر عمل کرنے والے سے کسی فرقے کا نام نہیں لیتا، حدیث پر کوئی بھی عمل کر سکتا. وہ حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی حدیث کیسی ہے؟ اسے پتا نہیں تھا کہ بخاری میں ہے. وہ کہتا ہے صحیح، وہ کہتا ہے صحیح. پھر اس سے کہا گیا کہ اتنا پیر پھیلاتے ہو نماز میں
ذرا کندھے سے کندھا ملا کے دکھا دو تو کہتا تب صحیح. کب یہ حدیث کیا ہے بولو صحیح. بتاؤ یہ حدیث پہ چل رہا ہے یا اپنی مرضی پہ چل رہا ہے؟ اپنی مرضی پہ چل رہا ہے. دوستو ہم یہی دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ حدیث پر چلیے, حدیث پر عمل کیجیے. حدیث پر سب سے پہلے عمل صحابہ کرام نے کیا, سب سے زیادہ عمل صحابہ کرام نے کیا, سب سے بہتر عمل صحابہ کرام نے کیا, سب سے زیادہ جذبے کے ساتھ اور سب سے زیادہ فہم کے ساتھ حدیث پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. ایک صاحب کہنے لگے حدیث کو دیکھوں کہ صحابہ کو دیکھوں, کہنے لگے حدیث کو دیکھوں کہ صحابہ کو دیکھوں. ہم نے کہا تم حدیث دیکھو گے تو صحابی نظر آ جائے گا, اس لیے کہ جب حدیث دیکھو گے اس سبتوں میں اوپر چڑھتے جاؤ گے تو حضور سے پہلے جو نام نامی ہوگا وہ کس کا پکڑتا ہے. تو تم حدیث دیکھو گے تو صحابی, اور صحابی دیکھو گے تو وہ جو حضور کے کا ارشاد نقل کر رہا اسی کا نام کیا ہے. تو صحابہ اور حدیث الگ الگ نہیں, صحابہ کو بھی دیکھنا ہو, حدیث کو بھی دیکھنا ہے. بہرحال میں یہ آپ کی محفل میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہے, رسول کی بھی اطاعت کرنا ہے, اور دینی بولو دینی ذمہ دار. 5واں پارہ ہے, آپ کھول کر دیکھ لیجیے. اولو الامر منکم, دینی ذمہ داروں کی بھی اطاعت کرنی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فإن تنازعتم فی شیء, اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, تم کہہ رہے ہو کچھ ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کچھ ہے, فردوہ الی اللہ والرسول, تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اور یاد رکھو اللہ کی طرف لوٹانا تو قرآن ہے, اور رسول کی طرف لوٹانا ہے. تو رسول کی طرف لوٹانے کے لیے ڈائریکٹ تم رسول تک نہیں پہنچ سکتے ہو. کس کے واسطے سے پہنچو؟ صحابہ دیکھو یہ عمل حضور کا صحابہ میں رہا ہے کہ نہیں رہا. اگر صحابہ میں عمل ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ورنہ بہت دفعہ ایسا ہوتا حضور کوئی عمل کرتے ہیں اور بعد میں وہ چیز منسوخ ہو جاتی ہے اور ہمارے عمل میں نہیں رہتی. چنانچہ ایک زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا, قبر میں کوئی نہ جائے زیارت کرنے. پھر خود حضور نے کہا نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, فزوروها, اب میں تم کو کیا دیتا ہوں, اجازت دیتا ہوں. اور فإنها تذکر الآخرہ, اس لیے کہ قبر کو دیکھو گے تو کس کی یاد آئے؟ آخرت کی یاد. قبر دیکھیے گا آدمی. چنانچہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک صاحب جو ان کی پگڑی لے کر کوئی چور بھاگ گیا اور بھاگا بازار کی طرف, اور وہ بیٹھ گئے قبرستان کے گیٹ پر. اسی نے کہا تم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا, تیری پگڑی اٹھا گئی ہے اور تو قبرستان کے گیٹ پر بیٹھا ہے. تو کہتا ہے کہیں بھی جائے یہی آئے, کہیں بھی جائے یہی آئے. تو دوستوں جب آپ خبر دیکھیں گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ دیکھو ہمارا انجام یہی ہے. کہتے ہیں جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے, جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. زمین میں حشر تک سونا تو قبر کی تیاری. اب کوئی آدمی وہ اس وقت کی حدیث یاد رکھیے جب حضور نے قبروں کی زیارت کو منع کیا, تو اب وہ کہے گا کہ حضور نے تو قبروں کی زیارت کو کیا کیا, منع کیا. حالانکہ جس طرح سے حضور نے منع کیا تھا بعد میں حضور نے کیا دے دی, وہ تو اجازت. بہت سا کام ہے حضور نے شروع میں کیا ہے اور بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. مثال کے طور پر نمازوں میں رفع یدین کرنا, یہ بالکل کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا, اس لیے کہ پہلے تو نماز میں بات کی ہی جاتی, نماز میں گفتگو ہوتی تھی. نیت باندھے ہوئے بغل والے سے, نماز میں کہاں جانا ہے, میں مجھے بھی ساتھ لے, نماز ہی کے اندر گفتگو ہوتی تھی. لیکن بعد میں منع کر دیا گیا. تو بتائیے منسوخ ہوا کہ تو جس طرح سے گفتگو منسوخ ہوئی, اسی طرح سے نماز میں چل پھر بھی لیتے تھے وہ بھی منسوخ ہو گیا. اور نماز جو آگے بڑھتی گئی حرکت سے سکون کی طرف بڑھتی گئی, حرکت سے سکون کی طرف, یہاں تک کہ رفع یدین یا آمین بالجہر یہ ہوا ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہوا تو ہے, رہا نہیں ہے یا نہیں رہا. یعنی بعد میں یہ حضور نے اس کو باقی رکھا بھی کی نہیں رکھا. جس طرح سے بہت سی چیزیں حضور نے کچھ فرمایا اور بعد میں اس کو اس کے خلاف فرمایا اور کہا یہی اب دین ہوگا. تو
اسی طرح سے رفعین میں ہم دیکھتے ہیں تو عبداللہ بن عمر بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور رفعین کرتے ہیں، لیکن وہی عبداللہ بن عمر جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ رفعین نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کے خادم ہیں مجاہد، وہ کہتے ہیں خادم تو ابن عمر، میں نے ابن عمر کی خدمت کی 10 سنیں، اتنے سال۔ فما كان يرفع يديه الا في اول مرة، وہ اپنے ہاتھ کو صرف ایک دفعہ اٹھاتے تھے تکبیر تحریمہ میں، اس کے بعد وہ۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں صلیت خلف النبی وخلف ابی بکر وخلف عمر فما كانوا يرفعون ايديهم الا في اول مرة، میں نے حضرت حضور کے پاس پیچھے، حضرت ابو بکر کے پیچھے، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن یہ سب لوگ صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور بعد میں ہمارے اقدس حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بات ہے، بہت بے نظیر بات، ان کے تو سارے ہی بات بے نظیر، ان کے باتوں کو پڑھ کر بہت سے لوگ، ان کے باتوں کو پڑھ کر بہت سے لوگ ان کے دیوانے ہو گئے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت جو لکھتے ہیں اس میں زیادہ علوم ہے یا جو بات کہتے ہیں اس میں زیادہ علوم ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ندوے کے معنات عالم ہیں، شاید ندوے میں ان سے بڑا کوئی عالم پیدا نہیں۔ یہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن چھپی تو سید سلیمان نے کہا جاہلانہ تفسیر ہوگی، عامیانہ تفسیر ہوگی اور کیا ہو، یہ تو کہہ دیا، لیکن جب اس کے بعد جز کر کے چھپے، ایک جز ان کو ملا، اس کو پڑھا تو بہت متاثر ہوئی، پھر سارے اجزاء منگوائے اور سارے اجزاء منگوا کر اس کو پڑھا، اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس کو حقیقت الامت سے بیعت ہونا، حضرت تھانوی سے بیعت ہونا۔ چنانچہ جو ہے احباب سے ارادہ ظاہر کیا تو احباب نے روکا، ایسی مناسب نہیں ہے، وہ دوسرے حلقے کے مناسب نہیں ہے، ان سے بیعت ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن سید سلیمان کے دل میں آگ لگی ہوئی، وہ آ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئی۔ جب بیعت ہو کر واپس آئے تو شبلی کے شاگردوں میں، شبلی کے جانشینوں میں یہ بھی ہے، تو اعظم گڑھ ضلع میں دارالمصنفین ہے، وہاں علامہ شبلی کے بہت سے شاگرد اکٹھا ہوئے، اس میں سہیل صاحب وکیل بھی تھے جو بہت بڑے شاعر کے فارسی اور اردو میں، وہ بھی بیٹھے۔ سید سلیمان تشریف لائے بعد میں تو سہیل صاحب آوازہ کستے ہیں اور اوپر چوٹ کرتے ہیں کہ سیرت النبی نے بہشتی زیور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اسی لیے کہ سید صاحب نے سیرت النبی لکھی ہے اور حضرت تھانوی کی کتاب کیا ہے بہشتی زیور، تو کہا بہشتی زیور نے، جو سیرت النبی نے بہشتی زیور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، تو سید صاحب برجستہ جواب دیتے ہیں کہ سیرت النبی نے بیان القرآن کے سامنے، اس کے سامنے بیان۔ اب وہی سید صاحب جو ہے جب حضرت کے خلیفہ بھی ہو گئے، مرید کرتے تو مریدوں کا نصاب تھا کہ تم حضرت کے 100 مواعظ مطالعہ کرو، تم 50 مواعظ مطالعہ کر لو، تم دیکھو گے اس میں دین کی ہر طرح کی بات ہے، فقہ اس میں ہے، حدیث اس میں ہے، تفسیر اس میں ہے، تصوف اس میں ہے، اور ساتھ ساتھ نشاط کی باتیں بھی اس میں، ایسے واقعات ہیں جن سے آپ کی طبیعت میں نشاط پیدا ہو، تو اپنے مریدوں کو اس کی تلقین کیا کرتے۔ بہرحال میں بات یہاں سے کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک بات ہے الغالب للتعلیم، کیا نام ہے؟ الغالب للتعلیم، یعنی جو حضور کی سنت کا طالب ہوتا ہے تو اس کو حضور کا وہ عمل دیکھنا چاہیے جو غالب ہو، وہ عمل دیکھنا چاہیے جو غالب ہو، اور یاد رکھو رفع یدین حضور سے غالب نہیں ہے، اور عدم رفع یدین یہ کیا ہے؟ غالب۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب حجہ علی مدینہ، امام یوسف کی کتاب، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے تشریف لے گئے تو مدینے والوں نے ابن عمر کی وہی حدیث رفع یدین والی امام ابو یوسف کے سامنے پیش کیا کہ صحیح حدیث ہے کہ رسول پاک سے رفع یدین ثابت ہے اور آپ احناف رفع یدین نہیں کرتے۔ امام ابو یوسف کو جلال آ گیا،
انہوں نے وہی مدینے میں رہ کر ایک کتاب لکھی، کتاب الحجہ علی اہل مدینہ، ایسی کتاب جس سے اہل مدینہ کو حجت تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا اگر حضور نے رفع دین کیا تو ابن عمر نے تو دیکھا اور عمر نے نہیں دیکھا، حضرت ابن عمر نے تو دیکھا اور حضرت عمر نے نہیں دیکھا۔ جتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، چاہے بکر ہو چاہے عمر ہو، ان سے کوئی رفع دین ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کے پیچھے رہنے والے۔ چنانچہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رفع النبی فرفعنا، حضور نے جب تک ہاتھ اٹھایا ہم نے بھی اٹھایا، وترک النبی فترکناہ، جب حضور نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ یہی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ایک دفعہ اعلان کرتے ہیں، ایک بہت بڑا مجمع تھا، کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں کیا میں تم کو حضور کی نماز نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے، اس لیے کہ آپ تو حضور کے خادم خاص ہیں، آپ حضور کا جوتا لے کر چلتے تھے، مصلی لے کر چلتے تھے، آپ کے ہاتھ میں حضور کی کنگھی ہوتی تھی، اور آپ کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ جب میں اپنے گھر میں تنہا ہوں تو تم کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، پردہ ہٹاؤ میرے گھر میں آئے۔ یہ شان ہے عبداللہ ابن مسعود۔ وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں میں تم کو حضور کی نماز نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بتائیے، کہتے ہیں فصلى فلم يرفع يديه الا في اول المسجد، نماز پڑھی اور ہاتھ کو صرف ایک دفعہ اٹھایا، اس کے علاوہ اٹھائے۔ اور میں آپ سے صرف اس مجمع میں پوچھنا چاہتا ہوں اکثر صحابہ نے رفع دین کیا ہے یا نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ اور جب اکثر صحابہ نے نہیں کیا تو پتا چلا صحابہ ہی سے حضور کا عمل دیکھتے ہیں، صحابہ ہی سے حضور کا عمل دیکھتے ہیں۔ اور چونکہ ہم نے حضور کو تو دیکھا نہیں، لیکن تابعین نے صحابہ کو دیکھا، اور تابعین کے بعد والوں نے تابعین کو دیکھا، تو دین تو دیکھے ہی سے چل رہا۔ تو صحابہ کرام کی بڑی تعداد ایسی ہے جو رفع دین نہیں کرتی، اور ان سے زیادہ حدیثوں پر عمل کرنے والا، ان سے زیادہ دین پر عمل کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمانوں آپس میں اس طرح کا انتشار نہ پیدا کرو۔ بہت سے لوگ ایسے آپ کو رفع دین کرنا کرو، ہم جھگڑا نہیں کرتے، نہ برا بھلا کریں، آپ کرو، جب حضور سے ثابت ہے تو ہم کام کرو، لیکن یہ کہنا کہ رفع دین نہ کرنے والے غلط ہیں۔ بعض لوگوں نے تو جوش غیر مقدمیت میں یہ بھی لکھ دیا کہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں ہم کو پسند نہیں، اس طرح سے مسلمانوں میں انتشار نہ پیدا کریں۔ ابھی یہ اجلاس ہوا ہے دینی بے راہ روی، تو دینی بے راہ روی میں سود لینا، جوا کھیلنا اور بہت سارے گناہ کرنا، یہ بھی دینی بے راہ روی ہے۔ لیکن وہ بے راہ روی جس سے دین کی شکل بگاڑ دو، دین کی صورت بگاڑ دو، دین کے منشے کو برباد کر دو، اس سے بڑھ کر کوئی بے راہ روی نہیں۔ سود لے رہا اس کی وجہ سے دین کا نقصان نہیں ہے، اس شخص کا نقصان، اور جو ہے لیکن عمومی طور پر دین کی شکل نہیں بگڑے گی، سب آدمی سمجھیں گے کہ یہ غلط کر رہا ہے، سود لے رہا ہے، یہ غلط ہے، لیکن دین کا نام لے کر وہ چیزیں جن کی دین میں وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت تم دے رہے ہو، تو دوستو یہ غلط ہے۔ اسی سے بدعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بدعت وہ چیز ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اہمیت نہیں دی ہے اور لوگ اہمیت دیں، اسی کا نام کیا ہے؟ بدعت۔ اس کو دین و شریعت سمجھیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے زمین بیچی، بہت پیسہ ہو گیا، میں نے کہا حج کر لیجیے، آپ حج پر ہو گئے، کہنے لگے حج میں تو بڑا خرچ ہوگا، سوچتا ہوں میلاد شریف کروا لوں۔ حج کے بدلے میں کیا کرتا؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی نرمی ہے۔ حج ایک عبادت ہے اور میلاد شریف کوئی عبادت ہے، تو غیر عبادت کو عبادت بنا دیا جائے، دین میں جو اہمیت نہیں ہے اتنی اہمیت دے دی جائے۔ یہ سب چیزیں بدعت ہیں، غلط ہیں، ان سب چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ بہرحال دینی بے راہ روی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو ہے آدمی اللہ والے علماء دینداروں سے الگ تھلگ رہے، ان کی باتیں نہ سنیں، اور بے دینوں کی، مفسدین کی، فتنہ پرداز لوگوں کی، جاہلوں کی، بے علم لوگوں کی، بے عقل لوگوں کی باتیں سنتا رہے تو اپنا دین اور دنیا دونوں برباد کر دے گا۔ اس لیے نوجوانوں تم طے کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، علماء کی باتیں سنیں گے۔ یاد رکھو
उलमा से लगा रहेगा, उलमा की बातों से जुड़ा रहेगा, वो इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होगा, फितनों से बचा रहेगा। चुनांचे कहते हैं न कुछ फिरका पोशों की इरादत हो तो देख कोई अल्लाह वाले जो है ये दे पैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन, ये दे पैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है मगर हिम्मत फकीरों की, नहीं मिलता है गौहर बादशाहों के। पहले भी आज भी और आइंदा भी अपने दीन की हिफाजत की यही शक्ल है कि दीनदारों की सोहबत में रहा जाए, उनके पास आया कराया जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। किसके साथ रहना? सच्चे। याद रखो साथ कई तरह का होता है। उनके मोबाइल में उनकी तस्वीर देख रहे हो तो तस्वीर तो किसी की जायज नहीं, अल्लाह वाले की भी नहीं और शैतान की भी नहीं, किसी की तस्वीर जायज। और उसी तरह से जो है बात सुनो, गुमराह लोगों की बात सुनो, गुमराह लोगों की सोहबत में रहोगे, उनके फॉलोअर बनोगे और उनकी तरफ तुम अपनी तवज्जो को मबूल रखोगे, गुमराह। और नेक लोगों की बातें सुनोगे, नेक लोगों की महफिल में बैठोगे, नेक लोगों की किताबें पढ़ोगे, औलिया अल्लाह की किताबें पढ़ोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर तकवा आएगा, खौफ खुदा आएगा, दीनदारी आएगी, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह की मोहब्बत गौर साहियों वाले को नहीं चाहिए, हमको अल्लाह की मोहब्बत सहाबा वाली चाहिए। कौन चाहिए? सहाबा वाली चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सहाबे इकराम के तरीकों पर और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने आखिर में जो हदीस पढ़ी थी उस हदीस का तर्जुमा करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। बादिरू बिल आमाल फितनन, हुजूर ने फरमाया है लोगों फितनों से पहले जल्दी जल्दी आमाल करो, नमाज रोजा हज ज़कात फितनों से पहले करो। क्यों? अगर तुम आमाल में लगे रहोगे तो फितनों से बचे रहोगे। अगर आमाल में गाफिल रहोगे आमाल से तो फितनों के लुत्मा बन जाओगे। बादिरू बिल आमाल फितनन, फिर हुजूर से फितनों का तारुफ करा। युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, आदमी सुबह मोमिन होता और शाम को उस फितनों में क्या करता। हमारी बच्ची हमारे घर से निकली, कॉलेज जाने के लिए, मुसलमान निकली और कॉलेज में गई और नए मुस्लिम से राब्ता हुआ और उसने उसका पूर्व इख्तियार किया और यहाँ तक कि उसके घर तक जाने के लिए तैयार हो गई और निकली थी ईमान के साथ और शाम तक अपने दिल में ईमान को, अपने दिल को ईमान से खाली कर लिया और अपने दिल में कुफ्र को बसा लिया। आज हो रहा नहीं हो रहा। और इसी तरह से शाम को सोएगा तो मोमिन रहेगा और सुबह को उठेगा तो काफिर उठेगा। ऐसे ऐसे वह भी दीन हूँ प्यारा मेरा दुनिया, और अपने दीन को दुनिया के थोड़े सामान में क्या करेगा? देंगे। ये जो जुमला हुजूर का ये भी दीन हूँ प्यारा मेरा दुनिया, ये आज दुनिया में मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी आप फितनों को देख रहे हैं कि हमारी बड़ी बड़ी हुकूमतें जो है गैरों का साथ दे रही, डर रही है कि इनका साथ नहीं देंगे तो आइंदा इनके हमले हम पर हो सकते हैं। तो डर की वजह से, महूम खौफ की वजह से, हालांकि डर अल्लाह का होना चाहिए लेकिन उन ताकतों का डर है अंदर अंदर उनसे मिलाप की हुई है। तो बहरहाल इसी तरह से मुल्क में भी आप देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं मस्जिद हवाले कर देना चाहिए, मुसलमान है बहुत से कह रहे हैं उन्हीं का कलमा ला रहे हैं, उन्हीं का नगमा पढ़ रही है, उन्हीं का नारा लगा रही है, उन्हीं के साथ जा रही है, उनके मजमू में जा रहे हैं, उनको खुश करने की कोशिश कर रही है। अल्लाह की खुशनुदी उनके पेश नजर नहीं है। तो ये भी दीन हो गया दुनिया, दुनिया के थोड़े फायदे की वजह से अपने दीन को कुर्बान पेश दे रहा है। अल्लाह तबारक तआला फितनों की इज्जत में आने से हम सब ये बात करवाएं। और ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत ट्रस्ट जो है ये अपने बसात भर कोशिश कर रहा है कि हम आपको फितनों से बचाएं, बेराहगी से बचाएं, दीनी बर्बादी से बचाएं। अल्लाह तबारक तआला इन नौजवानों की, इन ट्रस्ट के जिम्मेदारों की, उनके जो निगरां हैं, मुआमिन हैं, सरपरस्त हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको पूरी मिल्लत की तरफ से बेहतरीन बदला फरमाए और ये ट्रस्ट रोजाना दिन ब दिन तरक्की करता जाए। अभी मैंने देखा है तरह तरह के काम अंजाम दे रहे हैं, दीनी मसाइल बतलाना,
فتنوں کے خلاف بتلانا، روزہ نماز کے طریقے بتانا، دعائیں بتانا، فتنوں کو سمجھانا، ملک میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان حالات سے باخبر کرنا، دنیا میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان حالات سے باخبر کرنا، اور مسلمانوں کے اندر بصیرت پیدا کرنا، دینی سمجھ پیدا کرنا، دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ حضرات کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت نصیب فرمائے اور ان بزرگوں کی سرپرستی میں اور ان کی جو ہے رہنمائی میں اللہ تبارک تعالیٰ ان نوجوانوں کو خوب آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کو ملت کا آسرا، ملت کا سہارا اور ملت کی آبرو بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوستو، فتنے تو بہت ہیں اور ان کے آج کل فتنوں کے اسباب میں سب سے بڑا سبب میڈیا ہے۔ میڈیا ہے کہ فتنوں کو خوب پھیلا رہا ہے۔ شیطان بھی مطمئن ہو گیا ہے۔ میڈیا کے بعد شیطان نے کچھ ریسٹ لینا شروع کر دیا، آرام شروع کر دیا کہ ہمارا کام ہو رہا تھا۔ ایک نے جو ہے دیکھا کہ شیطان بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو کہا کہ اتنے آرام سے کیوں بیٹھے؟ کہنے لگے یہ جو علماء سو ہیں، یہ علماء سو ایک غیر مسلم تقریر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا عالم دو طرح سمجھا رہا تھا، مسلمانوں کا مت تھا اور وہ سیاسی اپنی تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا علماء سو مجھ جیسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آج تک علماء سو کی اس سے اچھی کوئی تعبیر نہیں کی ہوئی۔ وہ غیر مسلم دیتا کہنے لگا علماء سو مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں، میں نے حکیم بختر صاحب کی تقریر سنی تو اس میں انہوں نے کہا جملہ سنا تھا علماء سو میں بچھو کی آواز، سو بچھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان بچھوؤں سے، علماء سو سے اور غلط لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو علماء حق کے ساتھ جڑنے کی، ملنے کی اور ان کے ساتھ رہنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، ان کی قدر کرنے کی اور وہ جو پیغام دے اس پیغام کو سننے کے اللہ تعالیٰ کو ان کے نصیب فرمائے۔ میں نوجوانوں سے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں، بتاؤ یونس گوہر شاہی کی تقریر سنو گے؟ آپ دھاؤ کہ نہیں سنیں گے؟ محمد علی انجینئر کی بات سنو گے؟ وہ اتنا جاہل ہے، اتنا جاہل ہے، ایک حدیث بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا اور بہت سے لوگ اس سے دین سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب تم مجھ سے دین سیکھو گے، کوئی آدمی شیطان سے کہے مجھے نماز سکھا دو، شیطان سے کہے روزہ سکھا دو، حج سکھا دو، زکات سکھا دو، شریعت پر چلنا سکھا دو، حضور کی سنتوں پر چلنا سکھا دو، شیطان سکھائے گا۔ اسی طرح سے محمد علی انجینئر دین نہیں سکھا سکتا، یونس گوہر صاحب دین نہیں سکھا سکتا۔ ہمارے اکابر بزرگ جو اگرچہ میڈیا میں نہیں آتے، نیٹ پر نہیں آتے، لیکن بہت سے آ بھی جاتے ہیں، ان کی تقریروں کو سنو اور چھانٹو، پوچھ لو علماء کی کس کی سننی ہے، کس کی نہیں سننی ہے۔ اپنی طرف سے لچھے دار تقریر دیکھو، لذیذ تقریر دیکھو تو سننا شروع کر دو، تو وہ تقریر اندر تمہارا ایمان ختم کر دے۔ اس لیے گمراہ لوگوں کی تقریروں سے بچو اور یہ جو ہمارے یہ لوگ علماء کے میڈیا چلا رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، حدیثیں بتا رہے ہیں، صحیح احکام بتا رہے ہیں، نماز کا صحیح طریقہ بتا رہے ہیں، ان کی تقریروں کو سنو گے انشاءاللہ دین کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اتمام و فراہمی کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ہمارے اس علامت پروگرام کا آخری حصہ تکمیل قرآن ہے۔ جیسا کہ شروع میں بات بتائی گئی تھی کہ اس مسجد کے تحت ایک ادارہ چلتا ہے، دارالعلوم رشیدیہ، مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں اس کے یہ 3 سال سے لاک ڈاؤن میں اس کا افتتاح ہوا۔ مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں ہی چلتا ہے۔ اس سال الحمدللہ
9 طلبہ حافظ بنے، جس میں حافظ سید فخر الدین حذیفہ ولد سید حبیب الدین صاحب مراد نگر حیدرآباد یہ 19 مہینے میں مکمل حفظ کیے ہیں۔ اسی طرح حافظ محمد احمد، والد کا نام ہے حافظ محمد سراج مہدی پٹنم، یہ طالب علم حافظ بنے ہیں صرف 15 مہینے میں۔ اور اسی طرح سے حافظ شیخ شہزان ہیں، مراد نگر کے رہنے والے ہیں، یہ بھی 19 مہینے میں مکمل حفظ کیے ہیں۔ اور اسی طرح حافظ محمد عرفات خان ولد محمد اکبر خان مراد نگر، جنہوں نے 19 مہینے میں حافظ کیے ہیں۔ اس طرح سے ایک فہرست ہے 9 طلبہ کی، الحمدللہ کم مدت میں یہ طلبہ حفظ کیے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب کو تمام کارگزاری سنائی جاتی، بلکہ شروع میں ابتدائیہ میں حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب نے کہا تھا کہ ہر طالب علم کی ریکارڈنگ آپ نے مجھے بھیجیے، اور اس کا سلسلہ الحمدللہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ جب حضرت نے اطمینان کا اظہار کیا تو پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور جب دعوت نامہ پیش کیا گیا، بلکہ ابھی حضرت نے فون بھی کیا تھا کہ سلسلہ کہاں تک چلا ہے۔ میں تھوڑا سفر پہ ہوں، ورنہ ارادہ تھا کہ ہمارے اس سالانہ جلسہ تحفظ شریعت کا جو ہے اور اسی طرح تکمیل حفظ قرآن کا جو ہے میں اس میں شریک ہوں، لیکن میں سفر کی وجہ سے اور دور ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا۔ بہرحال 9 طلبہ حافظ بنے ہیں، اور ہمارے پاس عالمیت کا بھی نظام ہے، جس میں جماعت سوم تک ہے اور آئندہ چہارم کا بھی ارادہ ہے۔ تمام کارگزاری ہم اپنے اکابر کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تصنیف و تعریف بھی یہاں ایک شعبہ ہے، الحمدللہ وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب میں آخر میں تکمیل حفظ قرآن کے لیے جو ہمارے طلبہ ہیں ان کو آگے آنے کو کہتا ہوں۔ का नाम क्या है? चैनल का नाम जिस पे वीडियो अपलोड करते हैं नशे नहीं खास أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون
2022 میں، اس لیے 29ویں پارے کے اختتام پر ایک سبق آخری کو باقی رکھ کر اسے اس تہنیتی محفل میں پڑھا کر تکمیل کرا دی جاتی ہے۔ یہ تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان طلباء کے لیے، ان کے سرپرستوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کی بستی والوں کے لیے ان کا حافظ بننا باعث برکت و سعادت و شرف بنائے، اور گمراہی کے دور ہونے، جہل کے بادلوں کے چھٹنے اور ہدایت اور علم کی روشنی کے پھیلنے کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کو اور تمام ذمہ داروں کو، معاونین کو، سب کو جزائے خیر عطا جن طلباء کا نام لیا جا رہا وہ آئے حضرت سے حافظ سید فخر الدین حذیفہ اور استاد محترم حضرت مفتی راشد صاحب دامت برکاتہم سے ڈاکٹر ایمان صاحب کی طرف سے تمام حفاظ کو ہدیہ دیا جا رہا ہے، وہ بھی حضرت والا سے ضرور حاصل فرمائیں۔ حافظ محمد احمد، حافظ محمد اظہر الدین، حافظ محمد شہزان، حافظ محمد سید فیضان، حافظ محمد عرفات خان، حافظ عبد المہیمن معاذ، حافظ سید زین العابدین، حافظ محمد معاذ ماشاءاللہ اور عرفات خان بہت کم مہینوں میں ان طلباء نے حفظ کیا ہے، جہاں پر حافظ سید عفان، جہاں پر حضرت والا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، وہیں پر جو ہمارے حفظ کے اساتذہ ہیں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب، حضرت مولانا سہیل صاحب، دونوں ماشاءاللہ کافی محنت کرتے ہیں۔ انہی کی محنتوں کی وجہ سے اور بار بار حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی احمد اللہ نثار صاحب دامت برکاتہم کی توجہات کی وجہ سے یہ طلباء آج آپ حضرات کے سامنے حضرت والا سے اور حضرت کے ہاتھ سے پگڑی پہنے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان طلباء کو بھی اور ہمارے ادارے کو بھی قبول فرمائے۔ آخر میں تمام آنے والے حاضرین کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ہمارے حضرات علماء کرام جو ہماری دعوت پر تشریف لائے، ان سب کا میں ممنون اور شکر گزار ہوں۔ اور حضرت مولانا محمد نعیم صاحب نائب ناظم مجلس علمیہ، حضرت والا بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، حضرت کا بھی میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائیں۔ میں آخر میں حضرت سرپرست محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے، میرے مولا ہم سب کو اپنی مرضی کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو حافظ ہوئے ہیں، ان کے حافظ ہونے کو قبول فرما دے، زندگی بھر حافظ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ جس طرح سے حافظ بن گئے ہیں میرے مولا ان سب کو ان تمام بچوں کو اسی طرح سے عالم بننے کی دیندار بننے کی توفیق فرمائے۔ جلال عالمین نے اس اجلاس کو جن لوگوں نے محنت کر کے اس اجلاس کی وقت کو سجایا ہے تو اللہ ان کو اپنے دربار سے بہترین بدلہ نصیب فرما دے، اور یہ تحفظ شریعت جس کی کاوشوں سے اجلاس منعقد ہوا ہے اے اللہ اس تنظیم کو تحریک کو مقبول تحریکوں میں فرما دے، اے اللہ اس سے کام لے لے، اے اللہ دین کے خادموں میں اس کو بھی شامل فرما لے، اے اللہ اپنے دین مبین کی کے اخلاق کے زمانے میں ان سے دین کی خدمت لے لے، اے اللہ العالمین رسول پاک کی شریعت سنت کو زندہ کرنے کی اور جو ہے اس کو باقی رکھنے کی نظرات کو توفیق فرما، اے اللہ العالمین مجمع میں جو لوگ بھی شریک ہیں سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، مولانا عبدالحبیب صاحب اور دوسرے اکابر جو بیٹھے ہیں ان کی عمر میں صحت میں وجود و برکات میں برکت فرما، اے اللہ العالمین ہم میں جو بیمار ہم نے شفا نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ جو مفروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے سبیل فرما دے، اے اللہ اس اجلاس کو ہر درجے کامیاب اور امت مسلمہ کے حق میں بہترین نفع والا فائدے والا بنا دے، اے اللہ اس اجلاس کو روحانیت سے نورانیت سے اپنی نظر توجہ سے نظر کرم سے سرفراز فرما دے، اے اللہ اس کو ہر طرح سے قبولیت کا سبب بنا دے، اور اس اجلاس کے ذریعے الہ العالمین جو طرح طرح کے فتنے میرا دنیا پھیل رہی ہیں اے اللہ انہیں ختم کرنے کی ختم کرنے کو فرما دے، الہ العالمین ہم سب کو فتنوں کے خلاف بڑھ کر آگے بڑھنے کی اور کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ یہ گمراہ لوگ غلط قسم کے لوگ جو ملت کے لیے وبال بنے ہوئی ہیں اور ملت کو گھن کی طرح برباد کرنا چاہتے ہیں، الہ العالمین کے شر سے ان کے قید سے ان کے فریب سے اور ان کے دغا سے اے اللہ ان کی ناپاک کوششوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ان فتنوں کا خلا خما فرما دے، نیست و نابود فرما دے، الہ العالمین شریعت کا بول بالا ہو، اہل سنت والجماعت کا غلبہ ہو، اور اہل سنت والجماعت کے نظریات پر ہم سب کو چلنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صدیقین شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ہم تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص کر اس